میرے والد نے قرض لے کر کے باراتیوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا، اس میں کچھ لوگوں کا کھانا گھٹ گیا۔ لڑکے کا باپ مجمع میں میرے والد کو بے عزت کی۔ لڑکے کے باپ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے بھک منگے کے گھر میں اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر، آپ نے مختصر سی ویڈیو دیکھی اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر انسان شرمسار ہو جائے گا، ہر کسی کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ابھی آپ ویڈیو میں مکمل بنے رہیے گا، میں آپ کو پوری ویڈیو سناتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر کیا واقعہ پیش آیا۔ چلیے کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین بلیاوی صاحب ہیں، غلام رسول بلیاوی، فرماتے میرے پاس ایک نوجوان کا فون آیا، 10-20 کال آئیں لیکن میں ان کالز کو اٹھا نہ سکا۔ رات کے 3:30 بجے میں نے کالز واپس کی تو ایک نوجوان نے فون میرا اٹھایا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بہت فون کی لیکن آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ آپ فرماتے میں مصروفیت کی بنا پر یا اسٹیج پر بیٹھنے کی وجہ سے میں فون نہ اٹھا سکا۔ کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ کل میری بہن کی بارات آئی تھی اور جب میری بہن کی بارات آئی تو اس میں مہمانوں کا کچھ کھانا کم پڑ گیا، تو لڑکے کے باپ نے بیچ مجمع میں میرے باپ کو بے عزت کیا اور بھیک منگا ان کو کہا جب اتنا ان کو کہا تو ان کے دل پر اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک ان کو ہوا اور اسی اثنا میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ قاضی صاحب رمضان شریف سے پہلے میں پھوٹ کے رویا تھا، آج بھی بلیاوی کو برداشت نہیں ہوتا۔ حسن صاحب رات کو تقریباً 2 بجے میرے موبائل پر 10 20 کال پڑی تھی۔ جب اسٹیج سے اترا گاڑی میں بیٹھا میں نے کہا موبائل لاؤ، دیکھ رہا ہوں 10 20 کال ہے۔ حضرت میں نے پلٹ کے جب فون کیا ہوں واپس تو ایک لڑکے نے فون اٹھایا تقریباً 3:30 بجے۔ میں نے کہا بیٹے اس نمبر سے 10 بار فون آیا ہے، آپ کون ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا آپ بلیاوی صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بیٹا میں بلیاوی بول رہا ہوں، میں اس وقت اسٹیج پر تھا اس لیے فون نہیں اٹھا سکا۔ اس لڑکے نے جواب دیا میرے ابو فون کیے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا آج میری بہن کی بارات آئی تھی، میرے والد نے قرض لے کر کے باراتیوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا، اس میں کچھ لوگوں کا کھانا گھٹ گیا۔ لڑکے کا باپ مجمع میں میرے والد کو بے عزت کی۔ لڑکے کے باپ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے بھک منگے کے گھر میں اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بھک منگا بولا ہے میرے والد کے سینے میں درد ہوا، اٹیک آیا، وہیں ابو گر گئے، ہاسپٹل لاتے لاتے۔ مطلب ایک باپ اپنی زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کے نکاح میں لگا دیتا ہے اور پھر یہ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے باپ نے دیا ہی کیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا بیٹی کی شادی کے بعد میں نے خود دیکھا ہے انسان 5 یا 6 سال تک قرض میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ کس کے خاطر؟ اپنی بیٹی کی خاطر۔ لیکن ان لڑکے والوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ فلاں کہاں سے شادی کر رہا ہے۔ یہ میری خود دیکھی ہوئی بات ہے، مجھ سے لوگوں نے خود کہا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی کو 6 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے، آج تک ہم اس قرض میں مبتلا ہیں۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ انسان جو ایسے لوگوں پر قرض کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھنا اس کا حساب آپ سے میدان محشر کے اندر لیا جائے گا۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی انسان اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہا ہے، اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے یا پھر مجبوری میں سوسائڈ کر رہا ہے تو اس کا حساب بھی میدان محشر کے اندر آپ سے ہوگا۔ اور میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بستی کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مہمانوں کو کھانا تک بیچارے نہیں دے پاتے، حالات کمزور ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو میرے بھائی ایسے لوگوں کی آپ ضرور مدد کریں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے
آپ دوسری جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کرتے رہیں گے اور ایسے لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے میدان محشر کے اندر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً آپ سے بھی سوال اس تعلق سے کیا جائے گا کہ آپ کے بستی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر ایک انسان مجبوری کی بنا پر یا قرض کی بنا پر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ میرے بھائی، غریبوں کا احساس ذرا کرو۔ اور ان بیٹوں والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ اپنے پیسوں کا خرید کر کے آپ چیزیں استعمال کریں۔ کوئی بڑی بڑی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے۔ یاد رکھنا، یہ بھیک میں مانگی ہوئی چیزیں، ان سے کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی جیب میں دم ہے، اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے، تو میرے بھائی آپ اپنی جیب میں سے خرچ کریں اور پھر آپ دوسری چیزیں خرید کر کے یوز کریں، استعمال کریں۔ یقیناً اس میں آپ کو سکون بھی نظر آئے گا اور اس کے اندر آپ کو چین بھی نظر آئے گا۔ ورنہ اگر آپ دوسرے کے پیٹ پال کاٹ کر کے اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ کی زندگی بھی ویران ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی ویران ہو جائے گی۔